بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما واہلہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، محترم دینی بہنوں، اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے کرم سے، فضل سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی ہم سب کے لیے آخرت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ زندگی اللہ پاک نے دی ہے، اس کا امتحان اللہ پاک لیں گے، اس کا سوال اللہ پاک کریں گے۔ حدیث میں آتا اللہ پاک اپنے بندوں سے قیامت کے دن زندگی کا سوال کریں گے کہ میں نے زندگی دی تھی کہاں لگے۔ زندگی وہ نعمت اور سرمایہ ہے جس کے ضائع کرنے پر قیامت کے میدان میں انسان خون کے آنسو روئے گا، اور قیامت کے دن اللہ سے کہے گا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے میرے رب، میں نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجیے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا، اب اچھا عمل کر کے آؤں گا۔ تو اس وقت بندے سے کہا جائے گا کہ یہ اب نہیں ہو سکتا، تمہارا وقت تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ سے چلے گی۔ تو اس دن انسان قیامت کے میدان میں خون کے آنسو روئے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہائے میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے کہاں زندگی برباد کر دی۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ تو اس دن وہ خون کے آنسو روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں۔ اور اتنا بڑا خسارہ اور نقصان ان کا مقدر ہوگا، جس نقصان کی بھرپائی کے لیے اور جس کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ساری دنیا کو ہمارے بدلے میں جہنم کی آگ میں ڈال دیں، لیکن ہماری گردن جہنم کی آگ سے چھوڑ دیں۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس دن مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے کنبہ کو، بلکہ اپنے سارے خاندان کو، بلکہ ساری دنیا کو اپنے بدلے میں دے دے، لیکن کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل یہ ہو نہیں سکتا۔ آج انصاف کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، جو کر کے گئے ہیں وہ بھرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو انسان قیامت کے میدان میں خون کے آنسو روئے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے ضائع کرنے پر، اپنی زندگی کے برباد کرنے پر۔ اور جو لوگ زندگیاں وصول کر کے جائیں گے وہ آخرت میں بڑی کامیابی ان کا اپنا مقدر ہوگی، بڑی عزتیں ان کا اپنا مقدر ہوں گی۔ ان کے بارے میں اپنی نعمتوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی دنیا کی کوشش اور محنتوں پر خوش ہوں گے، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ ہم نے دنیا میں آپ کو راضی کر کے زندگی گزاری تھی۔ بلکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت دے کے اللہ پاک نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم تو کبھی بھی جنت میں پہنچنے والے نہیں تھے۔ تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ پاک کے احسانات کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی نعمت اور ہدایت کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ ہم نے دنیا میں آپ کو راضی کر کے زندگی گزار دی۔ پیارے بھائیوں، محترم دینی بہنوں، یہ زندگی اللہ نے بڑا قیمتی سرمایہ مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ یہاں جو کچھ کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے ہم کر لیں، مرنے کے بعد عمل کا موقع بندے کے ہاتھ سے چلا جائے۔ جب تک زندگی ہے، جب تک جان میں جان ہے، ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کا سرمایہ اپنے پاس میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ موت آ جائے گی، عمل کا موقع بندے کے ہاتھ سے چلا جائے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے بہلول رحمۃ اللہ علیہ، اور اسلامی بادشاہوں میں ایک بڑے بادشاہ گزرے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بیوی بڑی نیک خاتون تھی زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، تو بیوی بھی ان کے ساتھ میں تھی۔ اس زمانے کے بڑے بزرگ بہلول رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور کچھ مٹی میں کام کر رہے تھے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہارون رشید میں گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی 1 دینار میں
1 دینار لوں گا اور دعا کر دوں گا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ شاید یہ بس یوں ہی بکتے جا رہے ہیں، یوں ہی باتیں کہتے جا رہے ہیں اور کوئی محل وحل نہیں ملنا، تو انہوں نے سودا نہیں کیا۔ ساتھ میں زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ تھی، انہوں نے نہ پیچھے سے 1 دینار نکال کے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی۔ اب انہوں نے ان کے لیے دعا کر دی اور وہ بات آئی کہ ختم ہو گئی۔ رات ہوئی، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں سوئے تو رات میں خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں اور ایک محل ان کی نظروں کے سامنے ہے اور بڑا خوبصورت محل ہے، اور اس محل پر لکھا ہے قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل۔ اب انہوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور اتنا باہر سے اتنا خوبصورت، اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا، تو سوچا کہ یار نام تو اپنی بیوی کا ہے، اندر سے چل کر دیکھنا چاہیے۔ اب وہ اندر جانے لگے تو گیٹ کیپر نے روک دیا، کہا جی حضرت آپ نہیں جا سکتے۔ کہا بھائی میں کیسے نہیں جا سکتا؟ تو گیٹ کیپر نے کہا جی دنیا کا قانون الگ ہے اور جنت کا قانون الگ ہے، یہاں پر جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہی اندر جا سکتے، آپ نہیں جا سکتے۔ اب انہوں نے اتنا خواب دیکھا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو بڑے پچھتائے کہ لگتا ہے وہ بہلول کی بات صحیح ہوگی۔ اللہ کے بعض بندے وہ کمال درجے کے ہوتے ہیں، اللہ کی دوستی میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی معرفت میں وہ اعلیٰ مقام طے کر جاتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کسی الفاظ کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کی بات کی لاج رکھے، ان کی بات کو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی کچھ اس انداز سے پوری ہو گئی، تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے پچھتائے کے بعد لگتا ہے وہ بہلول کی بات صحیح ہو گئی، اور زبیدہ نے تو 1 دینار دے دیے تھے، اس کو تو مل گیا، مجھے نہیں ملا۔ اب انہوں نے سوچا کہ آج اکیلا جاؤں گا، اور بہلول رحمۃ اللہ علیہ مٹی میں کام کرتے بیٹھے ہوں گے تو 1 دینار دے کے میں بھی اپنے لیے جنت کے محل کی دعا کروا لوں۔ اب وہ دوسرے دن اکیلے نکلے، اب اکیلے نکلے، دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، بہلول رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑ گئی۔ اب بڑی عقیدتوں کے ساتھ آگے پہنچے، جا کر سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہارون رشید میں گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کتنے میں پیش ہو گے؟ تو ادھر سے بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی ہارون رشید پوری دنیا لوں گا پھر دعا کروں۔ اب وہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو تو کرن لگ گیا، وہ ایک دم پیروں سے زمین سرک گئی۔ کہا کہ بہلول کا تو 1 دینار مانگتا تھا، آج پوری دنیا مانگتا ہے۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں ہارون رشید، بات یہ ہے کہ کل کا سودا بغیر دیکھے تھا، آج کا سودا دیکھ کے ہے۔ خواب میں دیکھے ہو تو سودا کرنے آئے ہو، دیکھنے کے بعد قیمت بہت زیادہ دینا پڑتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم دینی بہنوں، واقعی میں آج ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی میں ایک ایک سبحان اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے۔ ہم ایک سبحان اللہ کہیں، اللہ بڑے درجے عطا کرے گا، الحمدللہ پہ بڑے درجے عطا کرے گا، اللہ اکبر پہ بڑے درجے عطا کرے گا۔ جب تک زندگی میں زندگی، ہمارے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہمارے ایک ایک سبحان اللہ پر کی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قیمت ہے۔ ہم مر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو فرشتے نظر آ جائیں گے، آخرت کے مناظر نظر آ جائیں گے، تو مرنے کے بعد کے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں قیمت نہیں لگی۔ بلکہ کوئی آدمی 70,000 مرتبہ قرآن پاک بھی ختم کر لے تو اس کو ایک سبحان اللہ کا اجر نہیں ملے گا۔ آج اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، جتنی زندگی گزر گئی، باقی کتنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، ہم اپنی زندگی کو وصول کر لیں، ہم اپنی زندگی کو اپنی آخرت کا بہترین سرمایہ بناتے چلے جائیں، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے ساتھ وصول کریں، نیک اعمال اپنی زندگی میں کریں، اللہ کی یاد کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دیا، اس کے روزوں کی ہم قدر کریں، اس کی تراویح کی ہم قدر کریں۔ کتنا بڑا مہینہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا، کتنا نیکیوں کا سیزن اور موقع اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ ہم اس رمضان کی ساعتوں کی قدر کر لیں کہ اللہ پاک اس میں ہمیں متقی بنا دے، اپنا مقرب بندہ اللہ پاک بنا دے، اور یہ رمضان ہماری آخرت کا زبردست سرمایہ بن جائے، اور آخرت اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا اللہ پاک اسے ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے ضائع کرنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وقت کا ضائع کرنا بڑی محرومی کی بات ہوتی۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نادان ہوتا ہے تو کسی ٹینشن میں آ کے گن پوائنٹس اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے، اور ایک وہ نادان ہوتا ہے جو سلو پوائزن کی طرح اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ لہٰذا ہم زندگی ضائع اور برباد نہ کریں، اپنی زندگی کو وصول کرتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے وصول کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔